لبیک یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھی آواز نال محبت نال پڑھو چا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ کرم دے صدقے حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی مندیل نورانی محبوب سبحانی سیدنا و مرشدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ دی نگاہ عنایت دے صدقے حضور امام ربانی واقف اسرار مقطعات قرآنی قیوم زمانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجددی رضی اللہ تعالی عنہ دی اس پاک دے محفل پاک آپ حاضر سے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت الحافظ القاری یقین فرماؤ جڑے ویلے قرآن دی تلاوت کریں دیں اللہ نے لحن داؤدی وچو حصہ عطا فرمایا ہے۔ حضور قبلہ پیر سونا سرکار آپ دی موجودگی دے اندر چند منٹاں دی حاضری پیش کرنی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب نے عشق مصطفیٰ اور حضور دی عزت و ناموس دی خاطر قربان تھیون دے متعلق جو بیان فرمائے پوری زندگی دا نچوڑ ہے حضور مجدد پاک دا۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جیڑا بندہ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دا مطالعہ کرے سے آپ دے مکتوبات شریف پڑھ سی یا آپ دے حالات مبارکہ دا مطالعہ اپنی زندگی دا وظیفہ بنے سی اللہ کو اپنی محبت بھی عطا فرمے سی، رسول اللہ دی محبت بھی عطا فرمے سی، ازواج مطہرات دا ادب بھی عطا فرمے سی، صحابہ کرام دا ادب بھی عطا فرمے سی۔ دوجی لفظیں چاہے آکھا کہ جیڑے بندے کو نسبت نقش بندیہ مجددیہ نصیب تھی ونیے ان کو محبت اہل بیت بھی نصیب تھی لیے محبت صحابہ بھی نصیب تھی۔ نسبت نقش بندیہ مجددیہ جیڑی آیت مبارکہ میں خطبے وچ پڑھی ہے ان دا انتخاب میں ہی گالو کیتا ہے کہ حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیوار آپ تشریف فرما ہیں جذب دی کیفیت دا اظہار دیا
بڑے خوشی دے عالم میں آپ نے اپنے سارے غلامہ کو متوجہ فرمایا. میں بالخصوص سالکین کو اپنے پاسے توجہ دیوان دی میں گزارش کرے سا کہ مجدد پاک دی کال دے توجہ فرمے سو. آپ نے تمام حاضرین کو فرمایا توجہ کرو, آج میں مجدد تو کو خوشخبری سناونی ہے اور آپ دی زبان دے ہوتے یہ آیات مبارکہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ تو کو کوئی نعمت دے وے وہ نعمت دا چرچا کرو. آپ نے فرمایا ہی دوران جس ویلے میں مراقبہ کی تیمی اللہ دے طرف القاء تھی ہے کہ آئے شیخ احمد رضی اللہ تعالی عنہ جیڑا بندہ تو بالواسطہ مرید تھی سی یا بلا واسطہ مرید تھی سی, میں اللہ سارا کو بخش رضا ارادہ آمین. حضرت مجدد پاک نے اپنے غلامہ کو خوشخبری سنائی کہ قیامت تک جڑے بندے کو نسبت نقش بندیہ مجددیہ نصیب تھی سی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد پاک دے نالے وعدہ فرمائے اور یقین فرماؤ حضور مجدد پاک فرمائیں دے میں جس ویلے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے فرمان پڑھیا کہ اللہ تعالیٰ نے میں کوئی طاقت عطا فرمائیے کہ میری دعان اللہ دی قضاء مبرم تبدیل تھی بندی ہے. فرمائیں دے میں سوچنا ہم کہ قضاء مبرم دے تبدیل نہیں تھی دی کہ جس ویلے قوم لوط دے کول فرشتے آئے لڑکیاں دی ہے سورت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کل پہلے مہمان بنے کہ اللہ اکبر کہ اللہ نے قرآن پاک فرمایا یجادلنا فی قوم لوط, قوم لوط دے بارے ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بار کی تعرض کی تھی اللہ عذاب ٹال دے. اللہ سے فرمایا نہ پیارے ابراہیم تو سے دعا نہ کرو قضاء مبرم دے تبدیل تھی نہیں کہ سیدنا غوث اعظم نے فرمان دا مطلب کیا ہو سی. توجہ فرمے سو فرمائیں لطائف کھل دے رہے انوار و تجلیات دی بارش تھی دی رہی قرب الہی دے منزلہ تے تھی دیا رہی عرفان دے پردے ہٹ دے رہے جڑے سالکین بیٹھے جڑے مرشد دے نقش قدم تے چل دے اور جنہ دے روحانی اسباق چل دے پر توجہ فرماؤ فرمائیں لطائف چل دے رہے عرفان الہیہ دے منزلہ تے تھی دیا رہی. اللہ رب العالمین نے منکشف فرمایا قضاء دیا دو قسم ہے, ایک او جڑی اللہ دے خاص علم دے اندر ہے جڑی تبدیل نہیں تھی دی, ایک او ہے جہاں تعلق اللہ ہے محفوظ اللہ سے لگ دیتا ہے کہ جیسے ویلے اللہ دا کوئی نیک بندہ اللہ دا کوئی محبوب بندہ بارگاہ عزتی وچ دعا جا کرے اللہ رب العالمین اپنی وہ تقدیر کو تبدیل فرما رہے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب فرمایا اللہ جو چاہے مٹا دے وے جو چاہے لکھ دے وے وہ ام الکتاب کا مالک ہے پیا. جس میں اللہ دا کوئی نیک بندہ اللہ دی باہر کے چارج چکرے اللہ سے وہ تقدیر تبدیل فرما دے دے. تائی حضرت عروۃ الوثقی حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے استاد حضرت ملا طاہر لاہوری اور ایک گال کہہ لکھی ہے صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی مجددی نقش بندی مجددی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی. اور میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دا قول بھی عرض کر دیوا کہ جنہاں دی برکت نال بر صغیر پاک کو ہند دے اندر آپا کو علم حدیث نصیب تھی. کئی مکتب فکر دا عالم دین ہوئے سند چاہے سند کتھے بنتے مل سے میں اپنی سند عرض کرا میں کو شرف تلمذ نصیب حضور سیدی فیض ملت دینا الحمدللہ. اور حضور سیدی فیض ملت شگرد ہیں حضور محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ دے سیدی محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ شگرد ہیں حضور صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مولانا محمد امجد علی اعظمی شگرد ہیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا دے اور امام احمد رضا شگرد مرید ہیں حضرت سیدی آل رسول دے اور آل رسول شگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز دے شاہ عبدالعزیز شگرد بھی ہیں دے پتر بھی ہیں شاہ ولی اللہ محدث اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت.
توجہ ہے نا صاحب تفسیر مظہری، اور یقین فرماؤ حضرت مجدد پاک نے دین محمد تھی پہرا دیتا ہے نا. خدا دی قسم کئی فن چ ونجو، کئی علم والے پاسے ونجو، اور اے علم ہوئے کیوں نہ. حضور مجدد پاک خود ارشاد فرمائیں کہ جس ویلے میں علوم ظاہریہ اپنے ابا جی حضرت حضور سیدنا خواجہ عبدالاحد چشتی صابری چشتی صابری آپ دے کول میں سلوک بھی طے کیتے پہلے اسباب، اور آپ دے کول علوم ظاہریہ بھی فرمندن ایک دیوار مراقبے وچ بیٹھا ہم تے آمد تھئیے میں نا گندا تے ول میں دے دا کہ تسا نا دکھی میں تعظیم کریں دے ہو. فرمندن میں مراقبے وچ بیٹھا آمد تھئیے تاجدار حل عطا، پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہو، تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا باب مدینۃ العلم، تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا باب مدینۃ العلم، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی. اور آپ نے فرمایا اے شیخ احمد زمین اسمان دے تلے جتنے بھی علوم ہیں وہ تو کو نصیب تھی گئے، اور اسمان دے اتلے جتنے بھی علوم ہیں میں علی کو عطا فرماؤں. سامان دے اتو جتے بھی علم ہیں سارے، میں کیا کہ وہ نقش بندی بھی نہیں تھی سکتا جڑا ذکر علی سن کے سڑے، اور مجددی نہیں تھی سکتا جڑا علی دا ذکر سن کے چہرے تے پھٹکار آوے، وہ نقش بندی نہیں تھی سکتا کہ مولا کائنات دا ذکر سن کے. کیوں؟ حضرات محترم بندے دی تربیت تے تعمیر تے نسب دا بڑا اثر ہوتا ہے. نسب رشتہ ہی تھی گا نا، لوگ عدل بھی خاندان کیوں سمجھ. اگر خاندان چنگا ہوئے تو لوگ اندر حسن زن بھی چنگا ہوئے، اگر خاندان اچھا نہ ہوئے تو معاشرے تو لوگ بھی عدل اچھا نہیں ہے. جی نسب کا بڑا تعلق ہوتا ہے. اور ذرا توجہ فرمے سو حضور سیدنا مجدد پاک دا نسب 21 پشتہ پچھا ونتے کہنے لال مل دے فارق الحق والباطل سیدنا فاروق اعظم. توجہ ہے نسب، اللہ اکبر. نسب سیدنا فاروق اعظم دے نال علم دی خیرات مولا کائنات دی بارگاہ وچ طریقت دی نسبت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر دے نال. وہ جڑے نقش بندی تے مجددی مان کرو اللہ دی عزت دی قسم، جڑے نقش بندی تے مجددی مان کرو طریقت دی نسبت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر دے نال، نسب دی نسبت فارق الحق والباطل مراد رسول. حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، میرا اللہ میرے عمر دی زبان تے بنے. تے صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب تو پہلے اسلام دی تبلیغ واسطے جن شخصیت نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. جہاں سینہ ٹھرا ہوئے صدیق دا نام سن دے سبحان اللہ اچھا. حضور کو اجازت کی تھی میرے محبوب فرمائے سارے دشمنے میرا نام سنتے انہاں کو برداشت نہ تھی سی، میرا نام سنتے انہاں کو برداشت نہ تھی سی. سیدنا صدیق اکبر عرض کی تھی حضور اجازت تے ہو. میرے محبوب اجازت عطا فرمائی. حدیم کعبہ دی دیوار پہ تشریف فرما تھی سیدنا صدیق اکبر نے اللہ دی توحید رسول اللہ دی رسالت دا اعلان کیتا. سارے کافران نے ملتے اللہ اکبر یک بارگی سیدنا صدیق اکبر دیتے تشدد کیتا، ظلم کیتا، ماریا، اور آپ دیتے خشی دی کیفیت تاری تھی گئی. خاندان تے قبیلے دے لوگ اکٹھے تھی تے آپ کو گھر چاہ گئے. 3 دن تک ہو
ہوش نہیں آیا خاندان دے لوگوں نے معاہدہ کیتا اگر صدیق اکبر کو کچھ تھی گیا تے اپا چون تینا کو بدلا گنسو 3 دیہاں دے بعد جس ویلے سیدنا صدیق اکبر آپ عالم صاحب وچ آئے نا ہوش جس ویلے ولے آنا اے نہیں آکھدے کہ جسم کو بڑی تکلیف ہے زخم بڑے لگے ظالمہ نے بڑا مارا نا آپ دی والدہ محترمہ نے دودھ دا پیالہ پیش کی تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے واللہ لا آکلو ولا اشربو اما میں کو اللہ دی قسم میں نہ کھاسا سے نہ پیسا حتی ارا وجہ رسول اللہ جن ہمیں تک میں حضور کو نہ دیکھ گرنا ہے جی کہ اممہ کو پوچھتے اممہ میں نے کو میں نے حال نہ پوچھ اے نساس نہیں فحال رسول اللہ آمنا دینا دا کیا حال ہے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضور قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے نقش بندی مجددی نسبت آبا کو نصیب ہے کہ سیدنا مجدد پاک دا میں کو فرمان یاد ہے یہ فرمان پتہ کیا لکھے اپنے سلسلے دے جد اعلیٰ حضرت خواجہ عبدالکریم صاحب رحمت اللہ علیہ ہدایت الانسان حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن بے سلسلہ وچ سالک جڑا 100 قدم ٹرتے سفر طے کریں دے ساڑھے سلسلے اللہ 1 قدم ٹرتے سفر طے کریں دے پتہ نہیں کی کو سمجھ نہیں ہے کی کو سمجھ نہیں ہے گال بڑی وڈی کر گیا آج کل تے اسا کو ہندو تے بھی لڑائیاں تھی ویندین ہیں جی جھگڑے شروع کر دیندے پتہ نہیں ہے جی ساڈے سلسلے دی توہین تھی گئی اے تھی کہ اللہ تے بندیو حضور مجدد پاک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 6ویں صدی وچ تشریف فرمائے بغداد وچ فرمیندن ان قریب ہند دے اندر اللہ دا مرد مقبول ان قریب ہند دے اندر اللہ دا مرد مقبول دی جلوہ گرے تھی سی میں عبدالقادر دا جبہ عطا فرمائے میں عبدالقادر دا اور جبہ نسل در نسل چلدا رہا حتیٰ کہ سیدنا غوث اعظم نے حضرت شاہ کمال الدین کیتھلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو زیارت کر دئی جنہاں واسطے بھیجا سے نا وہ آ گیا یہ نا مطلب یہ ہے کہ مرشد جی مرید تے نظر ہوندی ہے میاں صاحب فرمانے میں مالی باغ دیرا کی کردہ تے پھل پکا ہوئے یا کچا مرشد مرید دے سری تیرے دا تے چاہے جھوٹا ہوئے چاہے جڑے نسبت علی بیٹھے اچھا سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ فرماؤ حضرت شاہ کمال الدین کیتھلی رحمت اللہ تعالیٰ نے او جبہ اپنے پوتے حضرت شاہ سکندر دیا تو حضور ہے جی شاہ سکندر حضور مجدد پاک نے جبہ پایا میں جیڑی گال عرض کرنا چاہتا توجہ فرمیسو نسبت طریقت صدیق اکبر دینا خاندانی نسبت فاروق اعظم دینا علم دی خیرات مولا کائنات دی بارگاہ وچ جبہ فاروق اعظم دا جبہ غوث اعظم دا اندازہ لو مجدد پاک دی شان کتنی اعلیٰ ہے مجدد پاک دی شان کتنی اعلیٰ
شاہ میرا کہہ رہا حضور مجدد پاک دی بارگاہ میں آگے سی میں توڑے کو ترے سوال پوچھنے حضور مجدد پاک مسکرا پہ فرماؤں لگے پوچھو لیکن گال ہے کہ تساں دا سوال پوچھنے میں جواب دینے لیکن آئندے کو اگلی چس دی گال کرا انہیں کسی کرو فرماؤں لگے جیڑے سوال تائیں پوچھنے میں دے سیندہ بھی آتے جواب بھی دے کچھا سبحان اللہ اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر مرید دی نسبت مرشد نال سچی ہوئے میں کوئی تھے قول یاد ہے حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا انہاں کو کہہ بندے سوال کیتا آکھن لگے جیڑا سیال شریف وچ روحانیت ہے نا وہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب گن گئے تو جیڑا علم ظاہری ہے وہ پیر کرم شاہ صاحب گن گئے فلہذا ہن سیال شریف کچھ کوئی نہیں یہ ساڑھے جڑے آج کل مختلف چیزاں دے 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 بھج پوندے کیمرے دے بھج پیا کیمرے دے بھج پیا ہے جی تے وہ بندے سوال کیتا تے حضور پہ جڑی روحانیت دا جڑا فیض ہے وہ تاجدار گولڑا گن گئے جڑا علم ظاہری دا فیض ہے وہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب گن گئے فلہذا سیال شریف ہن کچھ کوئی نہیں تے خواجہ صاحب جڑا جواب دیتا نا میں نسبت والے بندے کو جواب سنانا پیا توجہ خواجہ صاحب فرمایا سیال شریف وچ فیض ہونا بھی لب سی لیکن کوئی میر علی شاہ بنتے تھے آوے نا کوئی میر علی شاہ بنتے تھے آوے نا اللہ دی قسم آج بھی فیض حضرت خواجہ محمد معصوم دا جاری ہے آج بھی فیض اویس زمان حضرت حافظ غلام محمد دا جاری ہے بس اللہ کرے مرید کوئی صادق بنے مرید کوئی ہاں جی مولانا روم فرمیندے نا اگر مرشد کو فیض گرنا ہوئے نا تے والا اصحاب کاف دے کتے کو پوچھو کہ فیض گرنا کہ آج کل مرید آدم کے بھی ایک دروازہ ایڈو لگایا ہوئے ایک دروازہ ایڈو لگایا ہوئے بس ایڈو میں داخل تھے تے مرشد پاک ولایہ دی دستار بنوا میں ہے جی نہ مرشد نہ فرمان منو نہ مرشد دے دیتے ہوئے اسباق پڑھو ہے جی نہ اتباع شریعت ہوئے بس نہ یہ دو دروازے ہوئے اڈو تے اڈو مولا روم فرمینے وہ یا صحاب کاف دا کتا ہی تھوڑے کو نمبر گھن گیا بھامے نسل دا کتا پر ولیاں دے دروازے کو مل بیٹھے معلوم ہو بھی نہیں دیا میاں صاحب فرمانے لو کیا دینا میں بھوکا اللہ دی قسم تے جنہاں کو خیرات ملی ہے نا جنہاں کو خیرات ملی ہے انہاں تن من دھن قربان کی ہے جی دیکھو میرے برادر محترم قبلہ مفتی محمد اویس صاحب فرمایا سارے شیخ ہے جی اور ویسے مرید واسطے اپنا شیخ ہی سب کچھ ہوتا ہے یہ طریقت دا اہم ترین سبق اپنا شیخ ہی سب کچھ ہوتا ہے جی حضرت حضور اویس زمان حضرت حافظ غلام محمد نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد دوسرے واری اپنا سب کچھ ہے جی قربان کیتا کہ نہیں سب کچھ قربان کیتا ہے تے سائیاں جھوک کی میں مسئلہ ہے جھوک مسئلہ ہے کہ نہیں میں تے آدھا رانا اللہ دی قسم آج بھی اگر ساری سچی نسبت بنا دنے اور مرشد بھی اس میں جنہاں دے وچ غیرت دینی بھی ہے کاروبار نہیں بنایا پیری مریدی کو نہ تو سوڑے سوڑے ہیں نا اللہ دے ذکر دی تلقین بھی کیتی ہے رسول اللہ دی عزت دی خاطر مر مٹن دا جذبہ بھی یہ تو سب چپ کر گئے مرضی ہے تو
اللہ اکبر تے جے ویلے فیض ملے تے بندہ کیا دے کنا لفظانا لے بیان کرا جو کرم کمایا چنگیاں نے جنہاں دوتے کرم ہے نا اتا ہاتھ چاہ دے کو سبحان اللہ کنا لفظانا لے بیان کرا جو کرم کمایا چنگیاں نے بریا تو برا سا سو رب دی مینوں گل نال لایا چنگیاں نے بریا تو برا سا سو رب دی مینوں گل نال لایا اے حضور مجدد پاک دا فیض ہے میں حضور مرشد کریم دی موجودگی وچ عرض پیا کرے نا یقین فرماؤ اگر غیرت دینی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو ول میرے مجدد پاک دی کتاباں دا مطالعہ آپ دیتے لازم کر کے آپ دے حالات پڑھو پابندی نہ بہت بڑا کم کیتا ہے حضرت ڈاکٹر محمد مسعود نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 18 جلدوں میں کتاب لکھ چھوڑی ہے جہان امام ربانی بڑے بڑے محققین بڑے بڑے نامور علماء جہان امام ربانی خدا دی قسم جس ویلے بندہ پڑھدا ہے بندہ حیران تھیندا ہے کہ ایک پاسے وقت دا بادشاہ جابر تے ظالم اکبر بادشاہ آکھن لگیا کہ بھئی اے جڑے ہندو ہیں اے ویندن اللہ اکبر مندر وچ عیسائی ویندن چرچ وچ سکھ ویندن گردوارے وچ مسلمان ویندن مسجد وچ اے وکھرے وکھرے دین ہیں انہاں کو ایک ذات اکٹھا نہ کرا جا ہے جی سکھ آدھن سسری کال ہندو آدھن نمستے مسلمان آدھن السلام علیکم اے سارے چیزیں مختلف کٹھیاں اے انہاں کو کٹھا نہ کرا چاہ فلہذا بھاوے ہندو ہوئے بھاوے سکھ ہوئے بھاوے مسلمان جو ویلے ملن داگن اللہ اکبر انہیں عبادت خانہ بنایا انہیں آکھا جس ویلے مسلمان جس ویلے گاہ ذبح کریں دن تے ہندووں کو تکلیف تھی دیئے فلہذا اے گاہ دیتے ذبح کرن دیتے پابندی لئی حضرت مجدد پاک کو اللہ نے پیدا فرمایا آپ نے فرمایا جب تک فاروق اعظم دا لال زندہ میرے نانے میرے آقا دی دین کو کوئی تبدیل کر سکتا اللہ اکبر جیل چپایا آج اگر کوئی عالم دین جیل چپنے تھے آسان بڑے ہوندے فلمہ بڑھے دے ہیں جی بڑے آوازیں کسیں دے ہیں اور جیل چپنے کوئی آجی تھی گال تک آئی نہیں جیل جو ونجن دا اجدی کا آل دکھا نہیں امام موسیٰ کاظم حضور دی آل کتنا عرصہ جیل امام علی رضا کتنا عرصہ جیل تے حضور مجدد پاک جس ویلے جیل پایا نا آپ نے فرمایا ہوئے اللہ دے بندے ہو اللہ دی محبت دے جام پلامن واسطے کوئی آزادی شرط ہے پتہ نہیں کہ کو سمجھ آئیے دین محمد دی تبلیغ تے پیرا دیون واسطے کوئی آزادی شرط ہے میں آپ تے کم شروع نہیں کیتا میں کو تے سائیاں حکم دیتا ہے اساں تے سائیاں دی بس یقین فرماو یا بندہ نوکری یاد کر گنے او مرید بڑا کامیاب ہے سائیں جڑا کام لا دے میں تے سارے دن کے مرید اپنے مرشد دا آنکھوں یا کام چھوڑے ہیں نا میں کو حدیث یاد آئیے حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی سے فرمایا صوبان ایک گال دا تو میرے نال وعدہ کر تے ایک شاید میں تیرے نال وعدہ کرے حضرت صوبان آج کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں حضور نے فرمایا میں نال وعدہ کر کہ آخری دم تک کہے کنو کچھ منگ سے کہنا آخری دم تک کہے کنو کچھ منگ سے کہنا یہ شاید میرے نال وعدہ کر میں محمد تیرے نال جنت دا وعدہ کرے میں محمد تیرے نال آئے اپنوں کو تے امام اہل سنت کتنا پیارا عقیدہ دسایا قرآن ملے حضور دی بارگاہ وچوں رمضان ملے حضور دی بارگاہ وچوں ایمان ملے حضور دی بارگاہ وچوں خود رب رحمان ملے اعلیٰ حضرت فرمین اللہ ورب العرش
بس میں تسا تھکے بیٹھی ہو تو میں ہی گال میں کہنا پہ ایک دفعہ اچھا سبحان اللہ کو اعلیٰ حضرت فرمین اللہ ورب العرش جس کو جو ملا سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا سے ملا رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند انت منکر دیکھ لے قدرت رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ ہے نا صحیح اللہ اکبر حضرت مجدد پاک آپ نے جیل چوی اللہ دی توحید تے رسول اللہ دی عشق دے جام بھر بھر کے پلائے تے پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان تھے جڑے کافر انہو مسلمان تھے تے جڑے مسلمان انہو درجہ ولایت تے پجھے تے اکبری جیولے اکبر بادشاہ مر گیا بلوں دا پتر آیا جہانگیر وہ یوں حکم کیتا جی میں قبلہ شاہ صاحب فرمانے پر ان دے نیڑے نیڑے بھی کچھ مولوی ہن مولوی تھوڑے جے کہنا بڑے ترکڑے مولوی آئے آپ اول کہیں تو جبے کو بے دیکھتے نا یہ بڑے ڈر بندے آئے یہ لگا مولوی ہے غلط ہے یقین فرماؤ اتنا ترکڑا مولوی ہے تاریخ ہے چونے قرآن دی تفسیر لکھی ہے جانے وچ نکتے والا ایک حرفی کوئی سوات الالہام میری لائبریری ہے کتاب موجود ہے دو جلدہ میں ملا فیضی اتنا ترکڑا مولوی ہے قوت حافظہ انہیں اتنا کمال دائی کہ وہ ایک دفعہ گال سن گنے مرتے دم تک وہ گال مجھے بلدی کرنا ہے پہلے حضرت مجدد پاک دا وہ بھی گروی دا تے بعد حسد پیدا تھی حسد ہے جی کہ مجدد پاک دے سارے لوگ غلام بڑھ دے پہن مولوی تا مائی بڑھا میں تا کوئی ہاتھی نہیں چمدہ ہے جی تے اپنی بھاک ڈھڑ واسطے بادشاہ دے نیڑے دیا وہ آکے سہی مہربانی کرو اے بس ہی میں کہانے کی تھی ودن میں بڑا مولوی ہاں اتنا بڑا قرآن دا مفسر ہاں میں تو کو فتوہ لے کے دینا اے تو دے واسطے سجدہ کرن جائز ہے تے فالی آزا لیکن مجدد پاک تا اللہ تے سوا کہیں کو سجدہ کہنا کرے سے آئے دیکھو میرے مرشد پاک تشریف فرمائیں میں ہاتھ جوڑی بیٹھا اے آپا جڑے سنی آپا بڑے بھولے ہیں اے جڑے جہل پیران دے ہتھے لگ دے نا جڑی دربار تھی گئے اتھیں ڈٹے میں جڑی دربار تھی گئے اتھیں ڈٹے میں میرے امام نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پوری کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ آپ نے 40 حدیثہ صرف ہی موضوع دیتے ہی مسئلہ دیتے کٹھیاں کیتیاں کہ شریعت محمد وچ اللہ دے سوا کہیں کو سجدہ کرنا جائز اللہ دے سوا کہیں کو سجدہ کرنا بلکہ سارے فقہات ہی نے کوئی اگلی گال کی تھی انہاں کے ہی میں خام کا جھکن بھی جائے سجدہ تے بڑی دور دی گال ہے جی اللہ اکبر مولویاں مشورہ دیتا اے مولوی آج بھی ہیں جڑے دن بس تو سائنہ کو ڈھاک دے گا یہاں پہ چوپ کر ویسے اے جڑے اصل ڈھکیجیے سے نا اے اصل آپ کو نہیں ڈھکیجیے تھے انہاں موزیاں دا کام نہیں کہہ رہی سا کو ڈھکا اے مولویاں دا کام ہے اور ملا فیضی دی اولاد ہے توجہ ہے تو نہیں ملا فیضی دی اولاد حالے بھی بیٹھی ہے جہانگیر دے نال مشیر آج بھی بیٹھے لوں گے مولوی سب کو مشیر بناؤ چاہ بس وقت سے ساتھے کو فتوی لکھوائی رکھا ہے لیکن انہاں کو پتہ کہنا ہی کہ اگر ملا فیضی دی اولاد موجود ہے تو مجدد پاک دے غلام بھی تا موجود ہے نا مجدد پاک دے غلام بھی تا موجود ہے
نہ کیا گال بڑی مزے والی ہے، بس انہیں تو گفتگو ختم پیا کرنا۔ حضرت مجدد پاک تشریف گھنا جی میں قبلہ شاہ صاحب فرمائے انہوں نے ایک موری بنائی، چلو چلو سارا جو نفس خوش تھی ویسی تے مجدد پاک نے اتقو فراست المومن، ہیں جی آپ نے پہلے قدمین شریفین داخل کی تے جہانگیر کو بڑی کاوڑ لگی، وہاں کے ڈھک چھوڑو، آپ ول جیل تشریف گھن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی، حضور فرمایا جہانگیرہ سارے پتر کو پکڑی بیٹھا شرم نہیں آندی؟ اور نقش بندی ہو چپ کی دی بیٹھے ہو، اس خدا کی قسم سمجھ نہیں آئی، مجدد پاک دے غلام بیٹھے ہوں تک سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ بیٹا تیری قید تک شرم کہ او بادشاہ جیڑا حضور مجدد پاک کو سجدہ کروان واسطے جھکاونا چاہتا بیدار تھیا، جیل خانے میں آیا، مجدد پاک دے قدمہ میں تاج لہات رکھیا، ہندوستان دا تاج لہات مجدد پاک دے قدمہ میں رکھیا کہ آخر لگا حضور غلطی تھی گئی ہے، میں معافی چاہتا، آپ کو رہائی دینا، قربان مننا لج پالا تو مجدد پاک فرمایا میں کلہ نہیں رونا، میرے نال غلام میرے نال واسن، میرے غلامی نال ویسن۔ اگلا جملہ سنو، جیڑے مردے اللہ دے ولی دے عرصے دے محفل چاہے بیٹھے ہو نا، ہے جی اللہ تعالیٰ شکر ادا کرو۔ اگلا جملہ سنو، حضور مجدد پاک نے جہانگیر دائی میں ہاتھ پکڑا، فرمایا بادشاہ تو ایسا بھی نگاہ چاہ گئی، اللہ کرے کہیں دی نگاہ چاہ بنجو، اللہ کرے مرشد کامل دی نگاہ نصیب تھی بنجے، فرمایا لگے تو ایسا بھی نگاہ چاہ گئی، قیامت علی وار جس میں اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچوں ساکو جنت جو بننے دی اجازت تھائی نا ملنی نا، اسا اس ویلے کس مالک کلے نہیں ویندے ہی کوئی رلے گھرتے ویسے، اور جڑے دشمنوں کو خالی نہیں بنیندے تو ستے مننے والے ہو، تو ستے مننے والے ہو، قربان مننا نسبت طریقت دی صدیق اکبر دینا تے عشق صدیق تو سا سنے ہے، یہ موضوع نہیں میں صرف اشارہ کیتا ہے، نسبت خاندان فاروق اعظم دینا، توجہ ہے کہ فاروق اعظم دا جڑا عشق رسول ہے کہ جنہوں کو فاروق اعظم دا لقب عرش ملے، وہ آیا نا ایک یہودی تے منافق لڑائی تھی کہ وہاں کونا پہلے میری واری ہو گئے میری واری ہو گئے میری واری ہو گئے میری واری ہے، حضور دی بار کے حاضر تھا، حضور نے یہودی دا کے فیصلہ کیا تھا، منافق کہ نہیں اے فیصلہ صحیح تے نہیں تھیا، اب صدیق اکبر کو لوینے سیدنا صدیق اکبر کو لائے تے یہودی نے آکیا حضور دی عدالت جو میرے حق فیصلہ تھی گئے تے صدیق اکبر فرمایا وہ جڑا صحیح فیصلہ کیتا ہے صدیق دا فیصلہ تے وہ سی، اور منافق کیا کہ سیدنا صدیق اکبر بھی بڑے نرم دل ہیں، حضور بھی رحمت للعالمین ہیں، تے فاروق اعظم تے کافران تے بڑے سخت ہیں، پتہ نہیں میرا جملہ کی کو سمجھے، فاروق اعظم تے کافران تے بڑے سخت ہیں، جیڑا فاروقی ہو سی نقش بندی تے مجددی ہو سی، ہوندی منکرہ نال کدا نہ بن سی، او اہل بیت پاک دا منکر ہوئے، او ازواج مطہرات دا منکر ہوئے، او سیدنا صدیق اکبر دا گستاخ ہوئے، جیڑا حضور مجدد پاک دا فیض جھولی وچ پئی بیٹھے انہاں یار نہیں بن سکتا، توجہ ہے نا، انہاں کے فاروق اعظم تے بڑے جلالی تے کافران تے بڑے سخت ہیں، وہ ہوئے نہ ہوئے میں کلمہ تے پڑھدا بھاویں تو پڑھدا انہاں کو کیا پتا، انہاں کو کیا پتا، اے جڑے آدھے نا کیا پتا لائے اے آج تے کھائی نہیں ڈھونگ دے اے پچھلا انہاں دے پیو ماں ہی میں آدھا جو ہے انہاں کو کیا پتا، آپ ویندے فاروق اعظم کو فیصلہ کر ویندے، اس ویلے سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ چ پہنچے، یہودی واللہ کیا بارگاہ نبوت وچوں میرے حق وچ فیصلہ، بارگاہ صدیقی وچوں میرے حق وچ فیصلہ، ہن تواڈے کول گنتے ہے، سیدنا فاروق اعظم نے آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا منافقوں اے صحیح آکھدا کھڑے، جی فرمایا چلو رکو میں تیرا فیصلہ کرے نا، آپ تشریف گھن ہے، اندر تشریف گھن گئے، تلوار چاہتے تھے، آندیا ہی منافق دے سر تے رکھی تے
سر اڑا چھوڑیا تے ہن منافق دے قبیلے تے خان میں دھاڑ دا ایک عمر نے مسلمان کو مار چھوڑیا ہے عمر نے مسلمان کو مار چھوڑیا ہے انہوں نے جس لئے دھاڑ کی تھی نا اللہ قرآن دی آیت نازل کی تھی اگر تساں سبحان اللہ سناؤ تو والمہ قرآن دی آیت اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی تھی اللہ فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا اللہ تعالیٰ حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سچی محبت نصیب فرمائے حضور مجدد پاک دی سچی نسبت نصیب فرماوے حضور مجدد پاک دی بارگاہ میں ساری حاضری قبول فرماوے اللہ تعالیٰ حضور مرشد کریم دی آپ دی زندگی وچ آپ دی فیض وچ اللہ تعالیٰ برکت اور آپ دا سایہ فیض تا دیر ساری تو اللہ سلامت رکھے اور خدا کرے اے سارے قبلہ حضور مرید صادق عاشق رسول میرے بزرگ حضرت قبلہ صوفی عبدالستار نقش بندی مجددی صاحب کو مجدد پاک دی بارگاہ وچ جڑا حکم کیا ہے خدا کرے اے سلسلہ میں نسلاں در نسل چلدا رہے تے مجدد پاک دی نسبت نصیب رہے اللہ تعالی میں گناہگار عاجز سیاہکار دی اللہ حاضری قبول فرماوے آمین وآخر دعوانا